جی السلام علیکم ناظرین، میں ابو بکر آپ کی خدمت میں حاضر دوبارہ۔ ہم ایک دفعہ پھر بہت بہت معذرت چاہتے ہیں، ہمارے ایڈیٹر صاحب کا کنیکشن میں کوئی مسئلہ تھا، وہ کنیکٹ نہیں تھے ہو رہے، اور ان کا ہونا ہمارے ساتھ ضروری تھا مولانا حق صاحب کے ساتھ ساتھ، تو اس لیے تھوڑا سا لیٹ، اس کی معذرت۔ تو ہم بالکل سٹارٹ کریں گے، اور ہمارے آج کے جو اصل کے ہوسٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، جناب ارشد خان ملتانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ تو ہم اپنے مولانا صاحب کو بھی ساتھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ناصر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اچھا، ارشد خان صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ تلاوت قرآن پاک تھوڑی سی فرما دیں تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ ارشد صاحب۔ جی ناصر بھائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم تھوڑا سا لیٹ ہو چکے ہیں اپنے اسکیجول سے، تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ مگر رمضان کے اوپر، رمضان کی فضیلت یا جو بھی ٹاپک آپ، چونکہ ابھی آدھا رمضان گزر گیا آلموسٹلی، بلکہ ہو گیا یا ایک دن شاید اوپر ہے اس سے، تو اس کے حوالے سے تو وہ یہ کہ تقریباً 20-25 منٹ کا وہ آپ کا بیان ہوگا، پھر اس میں 5-7 منٹ اگر لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی لوگ سوالات پوچھنے چاہیں تو ناظرین اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو مولانا صاحب سے آپ اردو میں بھی پوچھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور سویڈش میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ چونکہ جب آپ وہ میسیجز بھیجیں گے تو وہ ناصر بھائی جو ہیں وہ ہمارے شیخ صاحب، اسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس پہ نا، وہ کمنٹس میں آپ کے شاید ایک سائڈ پہ نظر آ رہا، تو اس میں یہ ہے کہ وہ آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں سپوز، تو اگر وہ اس کے ٹائم فریم کے اندر وہ جواب دے سکے آپ کو وہ دیں گے انشاءاللہ، نہیں تو وہ لازمی بعد میں بھی آپ تک پہنچائیں گے آپ کا جواب۔ تو پھر اینڈ میں انشاءاللہ ہم دعا کرائیں گے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں یا جو لوگ بیمار ہیں، اسپیشلی ہمارے وہ عارف بھائی صاحب، ان کے والد صاحب ناصر صاحب کے تقریباً 1 ماہ پہلے، ایگزیکٹلی 1 ماہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، تو ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ پاک انہیں قرب جنت نصیب فرمائے۔ تو ناصر بھائی پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ۔ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری جو یہ آج کی مجلس ہے، مجلس تو مختصر سی ہے لیکن اس کی فضیلت بہت ہے، کیونکہ یہ بابرکت مہینے کے اندر ہے، اور اس کی جو گھڑی ہے اگر ہم اس کو صحیح یوٹیلائز کریں گے اور اس کو صحیح استعمال کریں گے اللہ کی یاد میں اور اللہ کے رسول کے یاد میں، تو وہ آپ کی مجلس جو ہے، ویسے ہی یہ مہینہ اس کے ہر گھڑی رحمت اور مغفرت کی ہے، اور اس مہینے کے اندر اگر ہم اللہ کی بات کو کہیں گے، اللہ کی بات کو سنیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں گے، تو وہ ثواب سے خالی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ رمضان کا جیسے ہم جانتے ہیں وقت، ایک حدیث میں نے پڑھی، اور اس حدیث کا جو مفہوم میں بتا دوں، جو میں نے ابھی شروع کے اندر پڑھی، ابتدا کے اندر، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو ایسی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس کے بارے میں اکثریت گمراہی کے اندر ہے، اکثریت اس کے اندر جو ہے لاپرواہی میں، اکثریت اس کی جو ہے بالکل ہی فکر نہیں کرتے۔ اب وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ وہ دو نعمتیں ہیں صحت اور وقت، جو ہمارا فارغ وقت ہوتا ہے، اور صحت۔ اب یہ دونوں چیزیں ایسی اہم اور امپورٹنٹ اور اتنی جو ہے ضروری ہیں کہ ان کی قدر کرنا ہمیں ضروری ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ رمضان
ہر سال یہی ہوتا ہے، اس سال بھی یہی ہوا کہ ابھی شروع ہونا تھا، شروع ہوگا اور شروع ہوا، اور آج یہاں پہ جو ہے سویڈن کے اندر اس وقت 16واں روزہ ہے جو کہ اپنے اختتام کو چند گھنٹوں میں پہنچ جائے گا۔ تو وقت تو کسی کے لیے ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ ایک مثال دی جاتی ہے، ایک برف کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو آپ جو ہے اگر کہیں زمین کے اوپر ڈال دیں گے تو وہ برف کا ٹکڑا اگر کہیں زمین پہ رکھ دیا تو وہ پگھل جائے گا اور وہ جو ہے کیچڑ بن جائے گا، لوگوں کے لیے وہ مصیبت بنے گا، جس نے ڈالا اس کے لیے بھی اور جو گزرنے والے اس کے لیے بھی۔ لیکن اگر وہی برف کا ٹکڑا آپ نے جو ہے پانی میں ڈال دیا یا شربت میں ڈال دیا یا کسی پینے والی چیز میں ڈال دیا تو آپ کو وہ جو ہے مزہ دے گا کہ آپ کی جو پینے کی چیز تھی، خاص طور پہ جو گرم ملک ہوتے ہیں جہاں پہ رمضان روزے کے اندر عام طور پہ جو ایک رواج ہوتا ہے ٹھنڈا پینے کا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ٹھنڈا پینا روزہ کھول کے وہ صحت مند ہے یا نہیں ہے، صحت کے لیے اچھا ہے نہیں ہے، لیکن وہ جو استعمال ہوتی ہے برف اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب ہم اگر اس کو ضائع کر دیں تو وہ ضائع تو ہوگی، نقصان بھی کرے گی، جو ہے ہمارے راستے میں آئے گی۔ اسی طرح وقت جو ہے سب کے پاس اتنا ہی ہے، ہر ایک کے پاس 24 گھنٹے ہیں۔ اب اس کو ہم نے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے کہ اس کو صحیح استعمال، جیسے اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کو اسی طرح استعمال کرنا ہے۔ اور خاص طور پہ جو یہ رمضان کا وقت ہے اس کو ہم دیکھیں رمضان کا، اگر ہم اس پہ آئیں کہ رمضان تو چلو گزر گیا، ہم نے کئی بیانات، کئی جو ہے یاد دہانی ہمیں ملی ہوں گی مختلف عنوان سے، لیکن رمضان کو جو ایک تعارف ہم کراتے ہیں اپنی ینگ جنریشن میں، بچوں کو بھی معلوم ہوتا ہے اور جو ہے بڑوں کو بھی معلوم ہے اور غیر مسلم اور مسلم سب کو معلوم ہے۔ اگر آپ پوچھیں کہ بھئی رمضان میں کیا کرتے ہیں تو وہ اکثر لوگ یہی جواب دیں گے کہ بھئی رمضان اس لیے مشہور ہے کہ اس میں روزہ رکھتے ہیں لوگ، چاہے روزہ رکھنے والے یا نہیں رکھنے والے، تعارف جو ہے وہ اس طرح کریں گے کہ رمضان کا مہینہ اس لیے مشہور ہے کہ اس میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کا تعارف کیسے کرا رہے ہیں قرآن کے اندر؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، قرآن ملا ہمیں، اس امت کو قرآن ملا، تو قرآن کا مہینہ ہے، یعنی شہر القرآن، قرآن کا مہینہ۔ تو ایک ہوتا ہے ہمارا تعارف کہ روزے کا مہینہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعارف کرا رہے ہیں کہ قرآن کا مہینہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روزہ رکھا جاتا ہے، دن کی عبادت روزہ ہے، لیکن یہ مہینہ خاص قرآن کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کا تعارف کرا رہے ہیں اس کے اندر۔ اور اسی کے ساتھ جو روزہ جو تعارف جسے ہم کراتے ہیں، جو کہ روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ، تو اس کے اندر ہم جو ہے روزے کا ایک مقصد، ہمارے پاس مختلف مقصد ہوتے ہیں۔ کسی بچے سے پوچھو کیوں روزہ رکھ رہے ہو، کیونکہ ماں باپ نے کہہ دیا تھا یا ماں باپ رکھ رہے تھے۔ بڑوں سے پوچھو تو تھوڑا وزن کم کرنا ہے اس مہینے میں، یا اور کوئی مختلف وجوہات ہم بتاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں رمضان کا ہمیں مطلب ابھی سیکھنے کو ملا قرآن سے، جو کہ اللہ اس کو رمضان کی تعارف کرا رہے ہیں۔ اب دوسرا تعارف جو ہے روزے کا کیا مقصد ہے؟ ایک ہوتا ہے ہمارا مقصد وزن کم کر لینا، یا سب رکھ رہے تو ہم نے بھی رکھ لیا، یا عبادت ہے تو ہم نے بھی کر لی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں روزے کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں روزے کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا۔ یعنی اگر اس آیت کا جو خلاصہ ہے کہ روزے کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا۔ روزہ پہلی امتوں میں بھی آیا، ہر امت میں ایک مختلف روزہ آیا۔ کسی میں آیا کہ اگر مریم علیہ السلام کی مثال دیکھیں تو انہوں نے جو اپنی قوم سے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام کو واپس لے کے وہ آئی، مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ واپس لے کے آئی تو ان سے جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ میرا روزہ ہے، یعنی اس وقت خاموشی کا روزہ تھا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی کے علاوہ کسی امت کے اندر 24 گھنٹے کا روزہ، کسی امت کے اندر کوئی اور ترتیب روزے کی، اور کسی امت میں ایسا بھی تھا کہ شروع میں ادھر جو آتا ہے کہ ایسا روزہ تھا کہ اگر آپ ایک دفعہ سو گئے افطار کرنے کے بعد تو پھر اس کے بعد آپ کی سحری بھی نہیں ہوگی۔ آج ہمارے کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہوئی ہے کہ ہماری جو ہے 2 ٹائم کی، بلکہ وہ بابرکت وقت کہلائے، سحری کا بھی اور افطاری کا بھی، کہ افطاری جلدی کرو اور سحری دیر سے کرو، یعنی وہ وقت کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے، اس میں اٹھنا ہے، وہ بابرکت جو ہے کھانا بھی ہے اور وہ بابرکت وقت بھی ہے، تو وہ دعاؤں کا وقت بھی ہے اور وہ کھانے کا وقت بھی ہے۔ تو لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہمیں جب پتہ چل گیا کہ رمضان جو ہے یہ جو قرآن کا مہینہ ہے اور روزے کا مقصد تقوی ہے، اب رمضان کے اندر جو روزہ ہے اور جو رمضان کا تعارف قرآن سے کرایا جا رہا ہے، تو روزے اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کو ہم ذرا سمجھیں کہ روزے اور قرآن کا کیا تعلق ہے۔ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھ کے تقوی حاصل کرو، یعنی روزے کا ایک مقصد کیا ہے کہ تقوی حاصل کرو۔
اب ہم پہلے تو یہ سمجھے کہ تقوی کیا چیز ہے. تقوی جو ہے یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں، ایک مثال بڑی خوبصورت انداز سے دی گئی تقوی کی. آپ کسی ایک تنگ راستے سے جا رہے ہیں کہیں، آپ کسی تنگ راستے سے کہیں جا رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے کانٹے بھی ہیں، وہاں پہ اور مختلف چیزیں ہیں جس سے آپ کے جسم کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ کے کپڑے بھی خراب ہو سکتے ہیں، پھٹ سکتے ہیں، اور آپ کی جو چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے کوئی چیز کھائی ہوئی ہے تو ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، یہی راستہ آپ نے لینا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اپنے کپڑے بھی بچائیں گے اور اپنی چیزوں کو بھی بچائیں گے، بچا کے نکلیں گے اسی راستے سے، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ کوئی نقصان نہ ہو، اگر ہو تو کم سے کم ہو. تو اسی طرح ادھر جیسے آپ بچ رہے ہیں، تقوی کے معنی ایک ہمیں نکلا کہ بچ کے نکلنا، یعنی احتیاط کرنا اور دور رہنا، یہ تقوی ہے. ایک تقوی کی تعریف ہو گئی. تو اب یہی تقوی کو ہم اگر اپنے اس ٹرم کے اندر لے کے آ جائیں کہ روزے سے تقوی کیسے حاصل ہوگا. روزے میں اب دیکھیں کہ ہم کس چیز کو چھوڑتے ہیں. ہم روزے میں کھانا پینے کو چھوڑتے ہیں اور جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس کو چھوڑتے ہیں. اگر وہ روزے کے اندر چھوٹ رہا ہے جو کہ جائز ہے، یعنی کھانا پینا جو عام حالت میں جائز ہے، اگر آپ کا روزہ نہیں ہے، آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، جو حلال چیزیں ہیں، حلال رزق کھا رہے ہیں، تو اب وہ آپ کے لیے جب جائز ہے، آپ نے روزے میں اس کو چھوڑ دیا، کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی نہیں کھا رہے، کیونکہ آپ کو کیا معلوم ہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے. تو اب جب آپ نے جائز چیزیں چھوڑ دی تو آپ جو ناجائز چیزیں ہیں ان کو تو آپ نے اول درجے میں چھوڑنا تھا، جو کہ ہم سے چھوٹتی نہیں، چاہے وہ روزے میں ہو نہ ہو، رمضان ہو نہ ہو، ہم سے وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. غیبت ہو گئی، جھوٹ ہو گیا، بےمانی ہو گئی. تو یہ سب چیزیں بھی روزے کا مقصد کیا ہے کہ تقوی حاصل کرو، یعنی تقوی ایسے حاصل کرو کہ وہ جو آپ کی جو ہماری ساری غلط عادتیں ہیں ان کو بھی ہم نے چھوڑنا ہے. اور رمضان تو مہینہ ہی سیزن ہے، رمضان تو مہینہ ہی ٹریننگ کا ہے کہ اس کے اندر آپ نے ایسا ٹرین ہو جانا ہے کہ آپ نے جیسے آپ نے جائز چیزوں کے اللہ کا حکم مان کے چھوڑا روزے کے اندر، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے کتنی خوبصورت ہم نے جو ہے رمضان کے اندر ایک اور تبدیلی دیکھیں. نماز ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ نماز کے اندر جو چیزیں آپ کو جائز ہیں، یعنی کسی سے بات کرنا، سلام دعا کرنا، بلکہ اس میں ثواب ہے، لیکن نماز کے اندر آپ کسی کو سلام دعا نہیں کرتے. نماز کے اندر آپ کسی کو جا کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، حالانکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا آپ کو ثواب ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. لیکن اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ نماز توڑ کے آپ جواب دیں گے، کیونکہ نماز کے اندر اللہ کے جو حکم ہے اس میں آپ نے اس طرح نماز پڑھنی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کسی کوئی اور بات نہیں کرنی، تو اس میں حکم ہے. اسی طرح روزے میں کیا ہے؟ کھانا پینا جائز ہے لیکن آپ اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں. کہیں چھپ کے بھی بیٹھے ہوئے نہیں کھائیں گے آپ، کہیں آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ کو پتہ نہیں میں افطاری جب کروں گا جب اللہ کا حکم ہے، سورج ڈوبے گا اور جو ہے مغرب کا ٹائم ہوگا پھر افطاری کروں گا، بچے کو ہی پتہ ہے. تو اسی طرح جب ہم نے جائز چیز چھوڑ دی، مقصد یہ کہ ہم نے ناجائز چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے. وہ خالی رمضان اور روزے کے اندر نہیں چھوڑنا، رمضان اور روزے کے بعد بھی چھوڑنا ہے. تو رمضان کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں ٹرین کرنا. ایک ہوتا ہے نا ٹریننگ میچ ہوتا ہے، کرکٹ کھیلنے والوں کے لیے ٹریننگ میچ ہے، فٹ بال کھیلنے والوں کے لیے ٹریننگ میچ ہے. ہر سپورٹس میں غرض یہ ہے، ہر سپورٹس یا ہر چیز میں ٹریننگ ہوتی ہے. آپ کہیں جاب کرنے جا رہے ہیں، ٹریننگ ہو رہی ہے. تو اس طرح رمضان ہمیں ٹرین کرنے کے لیے آتا ہے کہ پورے 11 مہینے آپ اس طرح ٹرین ہو جاؤ. اب ایک سوال آتا ہے، اب ایک ہے کہ رمضان ہمیں ٹرین کر رہا ہے تاکہ ہم 11 مہینے وہ زندگی رمضان والی گزارے. ایک ہے ہم 11 مہینے ٹرین ہو رہے ہیں شیطان سے کہ رمضان کے اندر بھی ہم شیطانی چیزیں نہیں چھوڑتے. اب یہ دیکھیں فرق کتنا زیادہ آ جاتا ہے ادھر. ایک ہم ہے جو اب ایک شیخ سے کسی نے پوچھا کہ جب حدیث کے اندر آ رہا ہے کہ شیطان فاس شیدیاد ہیں، یعنی شیطان بندے ہوئے ہیں رمضان کے اندر، صحیح ہے، تو بندہ کیوں پھر غلط کام کرتا ہے رمضان میں؟ کیوں لڑائیاں کر رہا ہے؟ کیوں گالیاں دے رہا ہے؟ کیوں غلط جو نہیں سننے کا وہ بھی سن رہا ہے؟ کیوں جو نہیں کہنے کا وہ بھی کہہ رہا ہے؟ یعنی کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے، مقصد یہ ہے کہ یعنی جو بھی ہم کر رہے ہیں جو نہیں کرنے کا وہ رمضان میں کیسے کر رہے ہیں جب شیطان نہیں ہے؟ کیونکہ شیطان وسوسے دیتا ہے. تو اس کا جواب ایک شیخ نے بڑا زبردست دیا. انہوں نے کہا دیکھو ایک استاد ہوتا ہے، ایک استاد ہے، اس نے اپنے شاگرد کو 11 مہینے ٹریننگ دی. اب وہ پھر ایک مہینے کے لیے کسی سفر میں چلا گیا یا کہیں اور پھنس گیا، تو وہ شاگرد تو 11 مہینے اس استاد کا شاگرد تھا. تو اب وہ تو اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے، وہ ایک مہینہ تو اپنے شاگرد کے بغیر اپنا شاگرد کا کام ہی کرے، اپنے استاد کا کام ہی کرے گا. وہ شاگرد اپنے استاد کا کام کرے گا کیونکہ وہ اتنی اچھی ٹریننگ بھی ہے اس کی 11 مہینے. تو ہم 11 مہینے جب ان کاموں میں لگے رہیں گے جو کہ ناجائز ہیں، جو کہ نہیں کرنے کے ہیں، رمضان میں یا غیر رمضان میں، روزے میں یا غیر روزے میں، روزے سے پہلے یا روزے کے بعد، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو رمضان کے بعد رمضان سے پہلے ہم کر رہے تھے وہ رمضان کے اندر بھی چلتا رہے گا اگر ہم واقعی عزم نہیں کر لیں. کیونکہ عزم کیا چیز ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب تک جو ہو گیا، دیکھیں آدھی رمضان گزر گئی، آدھی سے اوپر، اب اللہ سے ہم توبہ کریں اور اللہ سے کہیں کہ اب جیسا ہمارا اب تک رمضان گزر گیا، زندگی گزر گئی، اب ہم نہیں کریں گے.
اب ہم یہ جو ہے اس لیے دیکھیں بڑی خوبصورت انداز کے اندر جو ہے توبہ کی ایک مثال سمجھے. اب جیسے ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے تقوی حاصل کرنا ہے. تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ جب ہم ان چیزوں کو چھوڑیں گے جو اس کو کرتے ہوئے آئے، چاہے رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد، روزے کے اندر، روزے کے بعد. ان چیزوں کو جو کہ ناجائز ہیں ان کو ہم نے چھوڑنا ہے، مستقل چھوڑنا ہے اور توبہ کرنی ہے. تو توبہ کیا چیز ہے اس کو سمجھا. تو یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں. جیسے آپ دیکھیں ریدہ تھرو جس کو سویش میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ کنیکٹڈ ہے ساری چیزیں. اور ہم جب یہ کنیکٹڈ چیزوں کو کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا یہ راستہ اللہ کی طرف جائے گا، اللہ سے ملائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ملائے گا، اور انشاءاللہ ہمیں جو مقصد ہے وہ حاصل ہوگا، یعنی اللہ کی رضا مندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. تو یہ مقصد ہمیں حاصل ہوگا. اب یہ دیکھیں توبہ کیا چیز ہے. اب توبہ جب ہم نے کرنی ہے تو اس کو سمجھنا بھی ہوگا. توبہ دیکھیں یہ مثال ہے توبہ کی. لوگ کہتے ہیں یار توبہ کرنے کا جب کیا فائدہ ہے جب مجھے پتا ہے کہ میں واپس وہ گناہ میں چلے جاؤں گا، میں بہت کمزور ہوں یا کمزور میں جو ہے، تو کیا مقصد ہے. تو توبہ دیکھیں توبہ کس چیز کا نام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ امت جو انسان یعنی انسانیت جنرل، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں، جنرل انسانیت کی خاصیت کیا ہے کہ انسان نام ہی بھولنے والا ہے. یعنی عربی کے اندر اگر آپ نسیہ ینسو کو دیکھیں گے، نسیہ ینسو اس کو کہتے ہیں یعنی بھولنے والا. انسان کا مطلب ہی ہے بھولنے والا. انسان ایک بھولنے والا یعنی بھولنے والی یا بھولنے والا. ہم بھولیں گے، وہ ظاہر سی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایگریمنٹ کر کے آئے تھے اوپر عالم ارواح کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کے ایک آواز ہو کے کہا قالوا بلا، آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور ادھر آ کے بھول گئے. کوئی بھولنے کو بھی بھول گیا، کوئی یہ کہتا ہے کہ یاد تو ہے لیکن ابھی بہت وقت ہے، تو ہم ٹالتے رہتے ہیں. تو ہم تو کمزور تو ہیں، لیکن توبہ کیسی کرنی ہے؟ توبہ کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں توبہ کی مثال بھی سمجھیں. ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ تھا، یہ کوئی میرا طریقہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے تھے کہ ہر چیز کو مثال سے سمجھاتے تھے، پریکٹیکل یا کھول کے، تاکہ لوگ سمجھیں. اب توبہ کا مقصد سمجھیں. تابہ یتوبو، توبہ جو ہے یعنی ریٹرن ہونا، یو ٹرن لینا، مڑنا، یوسوینگ، اللہ کی طرف واپس مڑنا. اگر ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں اب واپس مڑیں اور اللہ کی طرف جائیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بھی فرما رہے ہیں فَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. دوسری جگہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، میری طرف دوڑو، اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ اور جلدی کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں. تو اس کا کیا تقاضا ہے کہ ہم یو ٹرن کریں، اب باز آ جائیں، اب بریک لگا لیں اور واپس مڑ جائیں اور واپس آ جائیں. جیسا مثال کے طور پہ کوئی گاڑی چلا رہا ہے، جی پی ایس کو فالو کر رہا ہے، وہ جو بندہ جی پی ایس کو فالو کر رہا ہے اس نے غلط ٹرن لے لیا تو جی پی ایس کیا کہے گا اس کو؟ ٹھیک ہے یو ٹرن، ہاں تھوتل باکا 3 دیے فیاڈ آف فوٹ. تو وہ ہمیں بتائے گا واپس موڑو کیونکہ آپ نے غلط لے لیا ہے. اگر ہم یہ کہیں جی پی ایس کو تو ہم مانتے ہیں کہ صحیح ہے، لیکن مجھے تھوڑا اور دیکھنے دو کہاں لے کے جاتا ہے راستہ، تھوڑا اور چلنے دو، تو وہ اور ہمیں آگے لے کے چلے جائے گا اور غلط. تو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا جی پی ایس قرآن ہے، قرآن کو ہم جی پی ایس ہی کہتے ہیں نا، کہ راستہ دکھانے والا. ہدایہ ہمیں ہدایت دینے، ہدایت کا راستہ، ایک ہدایت کی کتاب جو آپ سسم کے ذریعے سے ہمیں پہنچی. قرآن کا مہینہ ہے جو ہمیں ہدایت مل رہی ہے، قرآن سے مل رہی ہے. پڑھنا ضرور ہے، سمجھنا ضرور ہے، لیکن عمل نہیں کرنا. ابھی تھوڑا اور رک جاؤ، اگلی رمضان کل. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غدن لا یاتی، انگلش میں ٹمورو نیور کمز. یہ جو کل ہے نا یہ کبھی بھی نہیں آتی. ایمورون دین کومرنت، یہ جو ہوتا ہے نا کل کریں گے، کل کریں گے، کل کریں گے، یہ نہیں آتی. آج کریں گے، ابھی کریں گے، یہ اصل نیت کا اور صحیح عمل کا تقاضا ہے. تو جو توبہ کا مقصد ہے آج توبہ کرنی ہے. کیوں؟ اگر اب یہ جی پی ایس والا یہ کہے کہ میں تھوڑا اور چل کے دیکھتا ہوں تو وہ بیوقوف، اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہا ہے، جہاں پہنچنا ہے وہاں بھی دیر سے پہنچے گا. تو ابھی جی پی ایس کو سنو اور ابھی مڑو. اسی طرح قرآن کی ہدایت کو ابھی لو اور ابھی مڑو. پھر غلطی ہو جائے پھر واپس مڑ جاؤ. اب جی پی ایس میں کیا ہوتا ہے، ہم نے کئی دفعہ ہوتا ہے جو بالکل ہی جو جی پی ایس کو یوز ٹو نہیں ہوتے، روڈ کے یوز ٹو نہیں ہوتے، کسی غیر ملک میں چلا رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہم غلط لیتے رہتے ہیں پھر بھی واپس سنتے رہتے ہیں جی پی ایس کی. اسی طرح غلط لیتے رہیں لیکن واپس سنتے رہیں اور واپس مڑتے رہیں اللہ کی طرف. اللہ کو یہ پسند ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے وہ ابن آدم پسند ہے، وہ اللہ کا بندہ پسند ہے جو مجھ سے توبہ کرے، واپس غلطی کرے، پھر توبہ کرے، پھر غلطی کرے، پھر توبہ کرے، پھر غلطی کرے، پھر توبہ کرے. تو اللہ کو تو یہ پسند ہے. یہ نہیں کہ جان مجھ کے کریں، ہو جائے گی کیونکہ انسان ہے، فطرت ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہم سے ہوگی. ایسا نہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے آج توبہ کی تو میری کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی. ہم سے چلتے پھرتے غلطی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دن میں وہ غلطیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ اور معصوم رکھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ میں 70 سے مرتبہ سے زیادہ استغفار. یہ 70 عربی میں کیوں استعمال ہوتا ہے؟ زیادہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کئی زیادہ کرتے ہوں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت جو بیت الخلاء میں، جو ٹوائلٹ کے اندر اللہ کے ذکر کے بغیر گزر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذکر آ کے باہر کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی.
بیت الخلا سے باہر نکلے اور آپ سے ایک دعا پڑھتے ہیں، غفرانک. غفرانک کا کیا مطلب؟ کہ اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف فرمائے. کیوں کہ وہ وقت جو بیت الخلا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا. یعنی ایسا ہمارا ایک وہ ہو جائے، یوز ٹو ہو جائے رمضان کی برکت سے، کہ چلتے پھرتے ذکر کریں. اور یہی مومن اور یہی جو ہے نشانی ہے. ذکر تو علماء نے فرمایا جو کہ بھائی ذکر تو آپ کا وضو کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے. اور ذکر آپ چاہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں، چاہے آپ کہیں کام پہ بیٹھے ہوئے، آپ کی زبان ذکر، دل ذکر کر رہا ہے. تو یہ تو ذکر. اور قرآن کے اندر ایمان والوں کی نشانی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی الارض، کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور چاہے وہ کروٹ پہ بھی لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ کا ذکر سے کیا مراد ہے؟ ہر چیز میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کی نشانی کو دیکھیں. زمین آسمان کو دیکھیں تو کہ یہ کہیں کہ بھئی یہ اللہ نے بے مقصد نہیں بنایا، اس کا کوئی مقصد ہے. ہر چیز کو دیکھ کے سمجھیں کہ اللہ نے کوئی اس مقصد سے اس کو بنایا. تو ہر چیز کے اندر اللہ کے مقصد کو دیکھنا. یہ رمضان تو مہینہ ہی ریفلیکشن کا ہے، یعنی سوچنے کا ہے، تدبر کرنے کا ہے کہ یہ وقت ہے. اب دیکھیں، اب یہ ایک مثال ہے، جو وقت گزر رہا ہے پوری انسانیت کے اوپر. میں کہوں گا یہ خالی سویڈن والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خالی اسٹاک ہوم والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خالی پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خالی گھر والوں کا مسئلہ نہیں. اب مثال کے طور پہ ہمارا گھر کی مثال لے لیں. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا، ابھی آج ہی ہم یاد کر رہے تھے، پورا ایک مہینہ ہوا 9 تاریخ، اور آج پورا ایک مہینہ ہوا 9 تاریخ. 9 اپریل کو ہوا، جمعرات کی رات کو جمعے کا دن انٹر ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایک شہادت کی موت ان کو نصیب کی. تو آج پورا ایک مہینہ ہو گیا. وقت کتنی جلدی گزرتا ہے. ایک چیز ہے کہ بھائی اس گھر پہ حالت آئی ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت خالی اس گھر کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت خالی اسٹاک ہوم کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. خالی مسلمانوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ وائرس یہ ادھر اس ملک کا مسئلہ ہے یا اس قوم کا مسئلہ ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اور اگر ہم ایمانی اس سے دیکھیں تو جو کچھ آتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتا، اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، اللہ کو اس کا معلوم ہے. تو اس کا سب سے بیسٹ جواب جو ہے نا، اس سے بہتر کہ ہم کنکلوژن پہ نکلیں اور اس جو ہے باقاعدہ پینلز بٹھائیں اور کنکلوژن نکالیں کہ کس ملک کا قصور، کیا اس کا حل ہے، کیا اس کا علاج ہے. فکر ضرور کریں، لیکن یہ کنکلوژنز جو ہے نا، یہ ہمیں پھر دھوکے میں ڈالتی ہیں. سب سے بہتر ہے کہ جواب جو ایک ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. چاہے وہ حکومت کو کہیں یا میڈیکل فیلڈز کے لوگوں کو کہیں، چاہے علماء کو کہیں، جواب ان سب کے لیے یہ ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ جواب علماء کے لیے بھی ہے، یہ جواب میڈیکل والوں کے لیے بھی ہے، یہ جواب حکومت کے لیے بھی ہے کہ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. تو جب ہمیں یہ پتہ چل گیا تو پھر ہماری خیر کس کے اندر ہے، اس بات کو بھی سمجھنا ہے. پھر ہماری خیر اس کے اندر ہے کہ جو موقع سے فائدہ اٹھا لیں. ہم یہ نہیں سوچیں گے کل کیا ہوگا، کل زندگی رہی نہیں رہی، اگلی منٹ زندگی رہی نہیں رہی، کس کو وائرس لگتا ہے کس کو نہیں لگتا ہے. اس خوف کے اندر بھی جانا بھی یہ بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن کیا فرما رہا ہے کہ نا امیدی بھی جو ہے نا، نا امیدی یہ بھی کفر ہے. اور اللہ سے نا امید نہ ہو. اللہ نے آپ کو جتنا موقع دیا وہ ملے گا، چاہے وائرس ہے نہیں ہے، آپ کو موقع ملے گا. ہم اگر مجھے اب دیکھیں مثال کے طور پہ تھوڑی سی ایک مثال ادھر بھی اس پلیٹ فارم کے انشاءاللہ ذریعے سے لوگ اب بعض لوگوں نے کال کی افسوس کرنے کے لیے ان کی کال کی. اب ذرا یہ لوگوں کا تھنکنگ، لوگوں نے کال کی اور لوگوں نے کہا دیکھیں اگر آپ کے والد صاحب شاید ترکی میں ہوتے یا پاکستان میں ہوتے تو بچ جاتے، یہ سویڈن میں ذرا کیئر صحیح نہیں ہو رہی تو بچے نہیں. اب یہ بات کہنا جب والد صاحب کا وقت آ گیا، ایک تو کسی کو آپ حوصلہ دے رہے ہیں یہ فون کر کے یہ بات کہنا، یہ تو بالکل ہی نامناسب ہے اسلامی لحاظ سے بھی اور مورل لحاظ سے بھی. پھر دوسرا یہ کہ جس کا جب وقت آ جائے، چاہے آپ کہیں بھی ہوں، وہ وقت آپ کچھ بھی بیسٹ میڈیکل ڈاکٹرز فیلڈ کے ہو نا، بیسٹ ہاسپٹل بھی ہو، چاہے ترکی میں بھی سب سے بڑا ہاسپٹل بنا ہے یورپ کا، وہ ہاسپٹل ہو، دنیا کے بہترین ڈاکٹر ہوں، یا کوئی بھی ہاسپٹل ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اللہ نے جب وقت لکھ دیا تو کوئی نہیں بچا سکتا. نہ وہ جلدی آئے گی نہ وہ دیر سے آئے گی. جو وقت، یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے، ہم نے قدر کو سمجھنا ہے، تقدیر کو سمجھنا ہے. اب قدر اور تقدیر سے ایک مثال میں تھوڑی سی لے لوں. اب آ رہی ہے قدر کی رات، چند دن بعد شروع ہو رہی ہے. وقت تو دن تو ایسے گزر رہے ہیں، ہم کہیں گے بھائی اب 16واں روزہ ہے، 3-4 دن بعد قدر کی رات شروع ہو جائے گی. تب اس کو ہم دیکھیں بھائی، دیکھیں اب جتنا دن جو بھائی بہن جو سن رہے ہیں اور جو بڑے اور جو چھوٹے سن رہے ہیں، اس کو سمجھیں ہم، یا سنیں گے بعد میں، کہ جو ہمارے پاس وقت ہے اس کی قدر کر لیں. یعنی قدر سے قدر کر لیں. یعنی جو قدر کی راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی خالی قدر نہ کریں، ہر رات کی قدر کریں. اور ہمیں نہیں معلوم لیلۃ القدر کون سی ہے، کوئی کہتا ہے 17ویں ہے، کوئی کہتا ہے 27ویں ہے، کوئی کہتا ہے 21ویں ہے. اللہ کو معلوم ہے. ادھر ونس اگین جواب ہمیں کیا دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون.
تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. تو بیسٹ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم ہر رات میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں. ہر دن میں جو ہے ہم یہ سمجھے کہ ہمارے لیے یہ آخری دن ہو سکتا ہے. دیکھیں یہاں تک آیا اللہ والوں نے فرمایا اور بزرگوں نے کہ بھائی ہر نماز کو ایسے پڑھو جیسے آپ کی آخری نماز ہو، ہر وقت کو ایسے گزارو جیسے آپ کا آخری وقت ہے، تاکہ ریگریٹ نہ کرو. ابھی میں کسی کا کوئی کلپ سن رہا تھا تو کوٹ کرنے کے خالی اس لحاظ سے ادھر ایک اچھی بات. تو ایک ڈاکٹر ایک نرس یا جو ڈاکٹر تھی جو عام طور پہ پیشنٹس کے ساتھ کام کرتی ہے جو لاسٹ سٹیج میں ہو، تو اس نے 5 چیزیں ایسی لکھی تھی جو لوگ آخری وقت میں ریگریٹ کرتے ہیں. ان میں سے ایک یہ تھا جو لوگوں نے اپنی زندگی میں جن سے تعلق توڑ دیے یا اپنی زندگی میں جو چیزیں نہیں کر سکے ان کا افسوس ان کو لیٹ کے ہو رہا ہوتا ہے. تو بھائی وہ افسوس ہم بعد میں کیوں کریں، ابھی اس سے کیوں نہیں، ابھی جو اللہ نے ہمیں صحت دیا، وقت دیا، جو میں نے حدیث شروع کے اندر پڑھی، تو اس بات کو یہ سمجھے جو رمضان کا وقت گزر چکا ہے اس پہ اللہ سے توبہ کریں، جو وقت ہمارا آگے اس کو یوٹیلائز کریں. اب یہ اس کو بات کو سمجھنا ہے کہ ایک تو ہے لیلۃ القدر، دوسرا ہے یہ آگے جو قرآن کا نزول ہونا. تو یہ 2 الگ الگ چیزیں. اب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو راتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ پھر کسی آگے موقع کے اوپر انشاءاللہ لیلۃ القدر اور جو یہ قرآن کا جو تنزیل ہے اور نزول ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا حکمت تھی کہ لیلۃ القدر کا علم ہمارے پاس نہیں، اور کیا حکمت ہے کہ 2 چیزیں اس کے اندر 2 قول ہیں کہ بھائی ایک ہے کہ قرآن ایک وقت میں ہی آ گیا، ایک ہے کہ قرآن جو ہے تدریجاً آیا. اور سب کو جنرلی یہ معلوم ہے کہ قرآن تقریباً 23 سال میں مکمل ہوا، لیکن کچھ کہتے ہیں لیلۃ القدر میں اترا. تو اس کے اوپر کیا جو ہے اس کا کیا قول ہے اور وہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو آگے سمجھیں گے. ابھی جس بات سے میں انشاءاللہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا اور خلاصہ انشاءاللہ اس کا ہے کہ بھائی آج جیسے میں نے کہا جو کام کرنے کے ہیں، رمضان کی عبادت ہے، رمضان کے اندر دیکھیں چند عبادتیں ہیں، لیلۃ القدر اور اللہ نے چاہا تو قرآن کے جو احکامات ہیں، اور اس حالات کے اندر جو مسجدیں بند ہیں تو اعتکاف اور یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم آگے اگر کسی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس پہ کبھی بات کریں گے. لیکن ابھی جو بات سمجھنے کی ہے کہ اگر یہ رمضان روزے سے مقصد تقویٰ ہے اور رمضان سے مقصد قرآن سے تعلق ہے تو ہم یہ دیکھیں اب تک ہم نے قرآن کتنا پڑھا، اب تک ہم نے قرآن کو اچھا پڑھنے کی کتنی کوشش کی، رمضان کے اندر کی بات کر رہا ہوں، اور کتنا قرآن سے ہمارا تعلق پیدا ہوا. اگر نہیں ہوا تو اب بھی دیر نہیں ہوئی. یہ جو ہے نا کہ یہ کبھی بھی دیر، جب تک آپ کے پاس سانس ہے تو چانس ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ دیر ہو گئی، اب تو پوری رمضان گزر گئی، آدھی گزر گئی، جو ہے اب تو 2 ہفتے بھی نہیں رہ گئے. آپ جو ہے یہ کریں کہ ابھی کرنا ہے اور آج کرنا ہے، تو آج سے یہ اعمال شروع کر دیں. دن کا جو ہے عبادت ہے روزہ ہے، رات کی عبادت ہے تراویح ہے، اس کے علاوہ تہجد ہے، دعائیں ہیں، سحری اور افطاری کے وقت کی دعائیں کو تو چھوڑے نہیں، سحری افطاری کی پابندی بھی کریں، چاہے چھوٹی 2 چیزوں سے کر لیں. اسودان آپ سے کس کو فرماتے تھے؟ پانی اور کھجور کو. پانی اور کھجور کو یعنی اسودان، اسود ہوتا ہے عربی میں کالے کو کہتے ہیں، کالی چیز کو. کھجور تو سمجھ میں آتا ہے براؤن، ڈارک براؤن، کالا. پانی کو کیوں کالا کہتے ہیں یہ آپ سمجھ سکتے ہوں گے بہتر کہ اگر پانی کو کسی کالی چیز پہ ڈالیں تو وہ کالا نظر آتا ہے. پانی ہوتا ہے بے رنگ ہوتا ہے، تو پانی کو بھی کالا کیا. تو آپ سے کا ایک معمول تھا پانی اور کھجور کا کہ پانی اور کھجور سے ہم سحری میں بھی استعمال کریں، کنزیوم کریں، اور افطاری میں بھی کریں. اور یہ 2 وقت کے اندر ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، دعا کا اہتمام ضرور کریں، تھوڑی دیر کریں لیکن ضرور کریں. آپ سے کا اللہ جو ایک حدیث ہے، حدیث قدسی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ہے آپ سے کے ذریعے سے آئی، لیکن جو ہے پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھا. ویسے تو ہر پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. تو حدیث قدسی کے اندر ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ وہ عمل جو تھوڑا کیا گیا لیکن روزانہ کریں، ریگولر کریں، رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کریں، وہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو تھوڑے تھوڑے عمل جو ہمارے ہیں، روزانہ کی دعائیں ہیں، اللہ سے تعلق ہے، وقت دعاؤں میں وقت بڑھانا، گھر والوں کے ساتھ اچھا تعلق، اور جو ہے پوری انسانیت کے لیے دعا. ونس اگین میں یہ کہوں گا اپنے اس میں کنجوس نہ ہو. آپ سزم کی سخاوت ایک صفت تھی، آپ سزم ویسے ہی سخی تھے، رمضان میں ایکسٹرا سخی تھے، اور وہ سخاوت رمضان میں اتنی ابھرتی تھی کہ نظر آتی تھی، لوگ کہتے تھے کہ آپ کی سخاوت، وہ سخاوت صفات کے اندر ہو، وہ سخاوت دعا میں ہو کہ بھئی اس میں کنجوسی نہ کریں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، پڑوسیوں کے لیے مانگیں، مسلمانوں کے لیے مانگیں، غیر مسلموں کے لیے مانگیں، خاص طور پہ ان ملک والوں کے لیے مانگیں جہاں آپ رہ رہے ہیں، جہاں آپ کے پڑوسی ہیں، جہاں آپ کے کو ورکرز ہیں، جہاں پہ آپ جن کے ساتھ روزانہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے سے دعا تو مانگیں کہ بھئی اللہ ان کو بھی ہدایت دیں. اگر آپ کو ایمان کی دولت ملی ہوئی الحمدللہ نعمت الاسلام، ان کے لیے دعا تو مانگیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. اور جو وقت اب تک گزر گیا اس پہ استغفار
اور جو وقت آگے آنے, دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے توبہ, اور پھر توبہ کے بعد واقعی دکھانا کہ ہم واقعی اللہ سبحانہ وتعالی سے شرمندگی ہمیں. تو توبہ کی جو ہے نا شرائط ہوتی ہیں چند, ان میں سے شرائط کیا ہے؟ ایک یہ واقعی ایکسیپٹ کرنا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, اللہ کے ساتھ, کسی اور کے سامنے ایگریمنٹ نہیں کرنا آپ نے, اللہ کے سامنے ندامت کرنا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی. دوسری چیز کہ بھائی اللہ کے سامنے ایک تو ندامت ہے, دوسرا یہ کہ اللہ سے معافی مانگنا, تیسرا یہ کہ معافی کے ساتھ آپ یہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ استقامت دے, اور چوتھی چیز یہ ہے کہ واقعی اس کی تیاری کریں کہ آگے جانا ہے پیچھے نہیں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جو رمضان کا جتنا وقت رہ گیا ہے اس کو ہم صحیح طرح یوٹیلائز کریں, جو اسلامک لیکچرز ہم ان کو سنتے ہیں ان سے فائدہ حاصل کریں, قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سنیں, دن کا روزہ, رات کی تراویح پڑھیں, پھر رات کو تہجد. آپ سے کا پورے سال کا معمول تھا قیام اللیل, 2 کر کے 8 رکعت اور پھر 3 رکعت, یعنی 11 رکعت قیام اللیل آپ سے پورے سال کا معمول تھا. کم سے کم 2 رکعت تو پڑھیں, تہجد کی 2 رکعت تو پڑھیں, اللہ سے تعلق تو بنائیں. اور جو ہے نا یہ کوشش ہو کہ یہ رمضان ہمارا ایسا ہو کہ رمضان تو ویسے یونیک ہے, رمضان کا مہینہ ویسے یونیک ہوتا ہے, رمضان اور ہی یونیک ہے کہ رمضان میں اللہ کے گھر کے دروازے بند ہیں. اکثر ممالک کے اندر مسجد مصلی بند ہیں, جہاں افطاری ساتھ ہوتی تھی وہاں افطاری نہیں ہو رہی, جہاں تراویح ہوتی تھی تراویح نہیں ہو رہی, نمازیں نہیں ہو رہی. تو لیکن ایک چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ نا امید نہ ہو, اللہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے. دیکھیں مسجد کا دروازہ بند ہے, وہ فزیکل جگہ ہے, لیکن اللہ کا دروازہ کھلا ہے. ہاتھ اٹھائیں, اللہ سے مانگیں, چاہے گھر دیکھیں. اور اعتکاف پہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے, لیکن اعتکاف کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ آئسولیشن میں آ جاؤ, کسی سے بات نہ کرو, قرآن اور اللہ کے گھر میں توجہ دو. تو ایک آئسولیشن آپ کی آلریڈی ہوئی ہے, تو اس آئسولیشن کو اویل کریں اور اس میں اللہ سے تعلق بنائیں, اللہ سے مانگیں. اور کوئی حل نہیں کر سکتا یہ مسئلے کو, اللہ ہی حل کر سکتے ہیں. اللہ سے مانگیں, پوری انسانیت کے لیے حل مانگیں. تو اللہ تعالیٰ میں اس کی ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ زبردست جی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, آپ سے جو انفارمیشن, جو ہدایات قرآن کی طرف سے بھیجی گئی ہم تک پہنچی, عوام تک پہنچی, اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے آپ کو. 2 سوالات ہیں, 3 سوال ہیں جو دوستوں نے پوچھے ہیں. ایک سوال تو مولانا صاحب یہ ہے, جب ہم سحری ختم کرتے ہیں تو اس کے کتنی دیر کے بعد ہم صبح کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں کچھ سپیس ہے, یا ہم سحری ختم ہونے کے بعد ہم فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ پہلی. اور دوسری بات یہ ہے, قرآن مجید والحکیم, قرآن الحکیم جو ہے ہم اردو میں ترجمے کے ساتھ, جن کو عربی نہیں آتی اردو میں پڑھیں تو کیا اس کا بھی ثواب ویسے ہی ہوگا جیسے کہ عربی پڑھنے والوں کو ہوتا ہے؟ جزاک اللہ. یہ تھوڑا سا ہمیں جو اس کے اوپر روشنی تھوڑی ڈال دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا جو سوال ہے اس میں ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے, ہم جن ممالک میں رہ رہے ہیں, جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں, ادھر ایک ان مہینوں کے اندر تقریباً ہر جگہ کا, اب اسٹاک ہوم کی ایک مثال میں لے لوں, اسٹاک ہوم کے اندر جو اندازہ ہے تقریباً اپریل کا جو آخری حصہ ہے اور اگست کے پہلے حصے تک عشاء اور فجر کے وقت داخل نہیں ہوتا. اس بات کو سمجھنا ہے, اگر یہ جو مسئلہ جو پوچھا ہے نا اس کے لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں, عشاء اور فجر کے وقت داخل نہیں ہوتا. اب جب وقت داخل نہیں ہوتا تو اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ مختلف کیلکولیشن ہے, مختلف فقہا اور مختلف جو علماء اور مختلف جو اس کے اوپر جنہوں نے محنت کی, مختلف کیلکولیشن حدیث اور فقہ کی روشنی سے نکلی. ان کیلکولیشن کے مطابق ٹائم ٹیبل بنے ہوئے, اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی شہر میں کئی الگ الگ ٹائم ٹیبل ہیں, سحری کے بھی اور عشاء کے بھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ کسی نے غلط کیا ہوا ہے, اس کی وجہ یہ کہ کیلکولیشن اس میں الگ ہے کہ عشاء اور فجر کا وقت داخل نہیں ہو رہا. داخل نہیں ہو رہا جی, فجر کا وقت نکلتا ضرور ہے, یہ سمجھنا ہے. طلوع شمس ہو رہا ہے, یعنی سن رائز ہو رہا ہے, تو فجر کا وقت نکلتا ضرور ہے, لیکن فجر کا وقت داخل نہیں ہو رہا. اس میں مختلف کیلکولیشن ہے. تو اس بات کو سمجھنا ہے, جو ٹائم ٹیبل آپ کے گھر میں ہے فجر کے لیے, اگر ہم ابھی فجر کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو جو ٹائم ٹیبل آپ کے گھر میں ہے فجر کے لیے, آپ اس کے اندر دیکھیں کہ فجر کا ٹائم کب داخل ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو فالو کر رہے ہیں سحری کے لیے, تو اس کے مطابق چند منٹ پہلے احتیاط یہ کہ دیکھیں سحری کی برکت اور جو سحری کی فضیلت ہے, دیکھیں اگر آپ سونے سے پہلے بھی کھا کے سو جائیں گے تو سحری پھر بھی آپ کی سحری ہو جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو سحری کی فضیلت ہے وہ نہیں ملے گی. تو بہتر یہی کہ سحری آخری وقت میں کریں, اور آج کل تو راتیں ویسے ہی چھوٹی ہیں یہاں پہ, تو سحری آخری وقت میں کریں, لیکن چند منٹ پہلے چھوڑ دیں تاکہ جو آپ نے کرنا ہے, جو آپ کی چیزیں, مثال کے طور پہ دانت برش کرنے ہیں, ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے, اور اسی کے ساتھ 2 رکعت کا جو وقت ہے وہ سحری سے پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں, کم سے کم منیمم, دیر از منیمم جو میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی منیمم ہم نے 2 رکعت پڑھنی. تو وہ امساک اگر لکھا ہوا ہے, مثال کے طور پہ اب یہ جو مسئلہ آتا ہے نا, شاید جنہوں نے پوچھا ہے شاید انہوں نے یہ ذکر تو نہیں کیا, لیکن عام طور پہ لوگوں کو کنفیوژن کہاں ہوتی ہے, لکھا ہوتا ہے امساک پھر لکھا ہوتا ہے فجر. یہ کچھ ٹائم ٹیبل پہ اس طرح لکھتے ہیں, عام طور پہ ترکی والے اس طرح لکھتے ہیں. اب امساک کیا ہوتا ہے, وہ احتیاطی منٹس دی ہوئی ہیں.
اب کچھ لوگ جیسے دیکھیں دین ہے آسانی کا نام, یہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا, دین ہے آسانی کا نام, اس کو مشکل نہ بنائے. لوگ یہ کہتے ہیں بھائی جو امساک جس نے ٹائم ٹیبل پہ لکھا ہے, جس نے اپنی ٹائم ٹیبل پہ امساک لکھا ہے وہ بدعت کر رہے ہیں. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہنا. دیکھیں ہم نے لوگوں کے لیے نرمی پیدا کرنی ہے, ہم نہیں ہیں شریعت بنانے والے, نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی اور ہے نہ کوئی پروفیسر ہے. جو شریعت دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ان ملک میں ویسے جو ہے مختلف جو ہے قول ہیں اور وقت داخل نہیں ہوتا عشاء فجر کا. اگر کسی نے امساک لکھا ہے تو اس بات کو سمجھنا ہے کیوں لکھا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک کیلکولیشن کی ہے جس وجہ سے وہ فجر کو داخل کر رہے ہیں, کوئی اصل کا ٹائم ہے نہیں فجر کا. تو احتیاطی 3-4 منٹ انہوں نے کہہ دیا بھائی 3-4 منٹ پہلے یا جو چند منٹ انہوں نے لکھے ہیں اس سے پہلے آپ بند کر لیں, وہ فجر اس وقت میں پڑھ لیں, تو اس کو آپ فالو کر لیں. تو یہ انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا تو اللہ ہے, ہم تو صرف بتا سکتے ہیں جتنا اصل علم اللہ کے پاس ہے, اور اصل قبول کرنے والی بھی اللہ ہے. تو ہم تو کوئی اس پہ سٹیمپ نہیں لگا سکتے کہ بھائی ہوگا نہیں ہوگا, اتنا کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا سوال جو ہے, جی دوسرا سوال ایک دفعہ پھر اگر ریپیٹ کر دیں, انسان بھولنے والا ہے, میں بھول گیا. جی بالکل. قرآن مجید و قرآن الحکیم جو عربی زبان میں ہے, جی بعض بندوں کو عربی نہیں آتا تو وہ اردو میں ترجمے کے ساتھ جو پڑھتے ہیں, آیا کہ وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا بھی وہی قبولیت ہے جیسا کہ عربی میں پڑھنا ہے, اس کا جو اجر ہے وہ ویسا ہی ہے؟ جی ونس اگین میں جواب تو اسی طرح دوں گا کہ ثواب دینے والا اللہ ہے. جو ہمیں حدیث کی روشنی میں ثواب ملتا ہے نا, حدیث کی روشنی میں, تو جس نے الف لام میم پڑھا, الف لام میم پڑھا, تو الف ایک حرف ہے, لام ایک ہے اور میم ایک ہے, یعنی ہر حرف پہ 10 نیکیاں, ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں, 30 نیکیاں الف لام میم پڑھنے پہ. تو انشاءاللہ جتنا پڑھیں گے عربی کے اندر پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا. اب جہاں تک یہ بات آتی ہے جس کو نہیں آتا, جس کو عربی پڑھنا ہی نہیں آتی, تو میں ان کے لیے یہ کہوں گا, چاہے وہ ہماری بہنیں ہیں چاہے بھائی ہیں جنہوں نے بھی سوال کیا ہے, ان کے لیے یہ کہوں گا اردو ترجمہ ضرور پڑھیں, منع نہیں ہے, بلکہ پڑھیں انشاءاللہ, اچھا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے. اور اگر آپ کو پتہ ہے واقعی وہ ترجمہ صحیح ہے, دیکھیں بعض دفعہ کوئی اس میں کسی کو تنقید نہیں, بعض دفعہ کئی ترجمے اور کئی تفسیریں جو ہے میرے جیسا بغیر علم کا بھی لکھ دیتا ہے. بعض تفسیر اور ترجمے کی قرآن کے لیے یہاں تک آیا لکھا گیا ہے کہ 13 مختلف علوم کی ضرورت ہے کہ آپ تفسیر و ترجمہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ضرور کسی بندے سے یا صحیح علم والے سے پوچھنے میں جو تفسیر پڑھ رہا ہوں یا جو میں پڑھ رہی ہوں وہ قرآن وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, یہ ضرور تحقیق کریں. یہ میں ریکمنڈیشن دوں گا انشاءاللہ, چاہے وہ انگلش میں پڑھ رہے ہیں چاہے سویڈش میں چاہے اردو میں. ایک یہ چیز ہے. دوسرا جہاں تک آتا ہے اردو میں پڑھنے کا اور ثواب آپ کو ضرور ملے گا کیونکہ نیت پہ فیصلے, لیکن وہ ثواب ملنا اس کے لیے میں یہ کہوں گا, دیکھیں ہم نے کب تک ادھر دیکھیں ہم کہیں بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم کوشش کرتے ہیں ہماری ہم اپ گریڈ کریں اور ہم اور سیکھیں اور لیکن جہاں تک دین کا آتا ہے یہ سوال کرنے والے کے لیے ٹارگٹ نہیں, ایک جنرل ایک میں بات کر رہا ہوں, آپ اس بات کو ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ ہم اس کے اندر بھی کوشش کریں ترقی کریں. اگر مجھے صرف ترجمہ آتا ہے, میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں, تو میں یہ کوشش کروں کہ انشاءاللہ اس رمضان کے اندر مجھے پڑھنا بھی سیکھنا ہے, تو کسی تجوید کی کلاس میں, کسی قرآن کی آن لائن کلاس میں حصہ لے لوں تاکہ مجھے کم سے کم پڑھنا آ جائے. اور جب تک میں پڑھنا سیکھ رہا ہوں یا سیکھ رہی ہوں تو کم سے کم قرآن کو روزانہ سننا شروع کر دوں, کم سے کم ایک سپارہ سننا شروع کر دوں. تو کم سے کم اگر میں پڑھ نہیں سکتا یا پڑھ نہیں سکتی, قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں انشاءاللہ, which is good and enough انشاءاللہ, لیکن اس کو انف نہ بنائے. ویل اینڈ گڈ تو ہے لیکن انف نہ بنائے. انف کیوں نہیں بنائے؟ دیکھیں جہاں اللہ دینے کے لیے ہمیں تیار ہیں, ہم لینے کے لیے کیوں نہیں تیار ہیں؟ مختلف طور سے لیں. قرآن جو ہدایت کی کتاب قرآن کا مہینہ ہے تو ہم اس کو سیکھیں, پڑھنا بھی سیکھیں, تھوڑا تھوڑا سیکھیں. اور دیکھیں جس کے لیے مشقت ہے, دیکھیں ایک اور حدیث اللہ نے ذہن میں ڈالی, جو سوال کرنے والا ہے واقعی مجھے لگتا ہے یا جو ہے بہن ہے یا بھائی ہے, واقعی وہ بڑے اس سے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں کہ بھائی دیکھیں قرآن جو مشقت سے پڑھتا ہے اس کو دگنا اجر ہے. قرآن جو مشقت سے پڑھ رہا ہے, جو مشقت ہم برداشت کریں گے قرآن سیکھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, اس پہ ہمیں اللہ اور اجر دیں گے. تو قرآن کو اس مہینے میں ضرور عزم کر لیں کہ میں نے آج سے قرآن کو سیکھنا شروع کرنا ہے, قرآن کو میں نے سیکھنا شروع کرنا ہے اور انشاءاللہ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا ہے. تو پڑھیں بھی اور جو ہے اس کو سنیں بھی, اور انشاءاللہ اس کے علاوہ تفسیر بھی پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناصر بھائی, شیخ صاحب دو سوالات ہیں, تو اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی طرف چلتے ہیں. تو ایک سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مختلف کیلنڈر ہیں, ابھی سپوز اگر ہم اسٹاک روم کا کہتے ہیں, مختلف مساجد کے مختلف کیلنڈر ہیں, تو آپ نے اپنے بیان میں ذکر بھی کیا کہ ہم لوگ سحری ہمیں چاہیے کہ دیر سے بند کریں اور افطار کو جلدی سے جلدی کریں. تو کیا ہم دو کیلنڈر کو فالو کر سکتے ہیں, ایک کی سحری دوسرے کی افطار؟ افطاری تو آپ کی ایک ہی ہوگی, افطاری ایک ہی ہوگی. افطاری میں آپ سمجھے نہیں, افطاری تو ایک ہی ہے نا, مغرب کا ٹائم تو داخل ہو رہا ہے. نہیں, سحر ایک جو کہ ڈفرنٹ کیلنڈرز میں ڈفرنٹ ٹائمنگز ہیں. افطاری کی بھی
नहीं इफ्तारी का भी दोनों टाइमिंग देखे ना, एक की सहरी बंद हो रही है मिसाल के तौर पर 2 बजे, दूसरे की बंद हो रही है 2:15 बजे, एक की अफ्तारी खुल रही है 9 बजे, एक की 8:30, तो क्या हम एक आशा मस्जिद मिसाल को सुबह देर का बंद करा रही है तो हम उसको फॉलो करें, सहरी देर से बंद करें, ठीक है, और अकाला को फॉलो कर लें जल्दी के लिए। नहीं उसमें मगरिब में तो कोई फर्क नहीं है किसी टाइम टेबल में, जहां तक मैं जानता हूं, अगर किसी के अंदर है तो वो गलत है, मैं इधर से कह सकता हूं। 19-20 का है, एक आधे मिनट का हो सकता है, 2-3 मिनट का बात नहीं हो रही, बात हो रही है जैसे आपने कही ना कि अभी किसी अगर कहीं 9 खुल रही है, कहीं 8:30, स्टॉकहोम में तो ये नहीं हो सकता, मगरिब दाखिल हो रही है, सन सेट तो हो रहा है ना, सूल-नियत गुम हो रहा है, जो गुरूब शम्स वो हो रहा है, वो तो हो रहा है, तो आप मगरिब में तो फर्क नहीं है, एक आध मिनट का कहीं होगा, वो स्टॉकहोम भी बड़ा है और किसी का टाइम टेबल एक आध मिनट का तो सुबह होता है। सुबह कर ले, सुबह का आप जो टाइम टेबल आप फॉलो करना चाहें, लेकिन एक को करें, ये ना हो कि वीकेंड में एक को कर रहे हैं और वीकडेज में एक को कर रहे हैं, एक को फॉलो कर लें, चाहे वो आप मुख्तलिफ कैलकुलेशन है, मैं उसमें अंडर नहीं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कभी अगर किसी को ऐसा सवाल है तो बता भी सकते हैं, किसी की बंद हो रही है 1 सवा 1 बजे और किसी की हो रही है 3 बजे, तो इनमें से जिसको भी फॉलो करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। एक बंदा चूज कर ले, उसको फॉलो करते रहे थ्रू आउट। जी, सहरी के अंदर की बात हो रही है, इशा और सहरी। जी अच्छा हजरत, एक और सवाल है, ये हमारे अब्दुल रहमान मलिक साहब हैं, भाई साहब, मैं इनका जो इन्होंने लिखा टेक्स्ट, उसी टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ जी। एक्चुअली माय क्वेश्चन इज, नमाज में सूरह का सीक्वेंस के साथ पढ़ना जरूरी है? आई मीन इन्होंने थोड़ी वो स्वेंगल्स का नहीं, मतलब वो थोड़ा सा टेक्स्ट कर दिया। ये भी नेमत है, जब मल्टी लैंग्वेज होती है तो फिर बंदा लैंग्वेज मिक्स करता है। हाँ, आई मीन अगर मैं ये उर्दू में लिखते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि मैं अनपढ़ बंदा उसको पढ़ेगा कैसे पढ़ेगा। आई मीन अगर मैं पहली रकत में सूरत इखलास पढ़ता हूँ और दूसरी रकत में सूरत कदर पढ़ लेता हूँ, तो ये राइट वे है या नहीं? आप उर्दू में जवाब दें, जरा आसान होगा समझना जी। इंशाल्लाह, वैसे भी मैं तो अनपढ़ ही बंदा हूँ, तो मैं उर्दू में ही दूंगा इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह। देखिए, इसमें यह है कि अगर किसी ने इस तरह कर लिया, नमाज हो जाएगी, लेकिन ये अफजल तरीका नहीं है। हमने नमाज हो जाएगी, जो आपका फर्ज है वो अदा हो जाएगा, आपको कोई इंशाल्लाह सजदे साहब कुछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेकिन जो अफजल तरीका ये है कि जैसे आपने मिसाल के तौर पे सूरह फील पढ़ी, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, तो अगली रकात में आप उसकी आगे वाली सूरतें पढ़ें, लीलाफ़ी कुरैश पढ़ लें या कोई, तो ये अफजल तरीका है। फिर बाकी जो मसला आता है होने का, तो हो जाएगी और इंशाल्लाह कबूल करने वाले तो अल्लाह है। अच्छा, इसमें एक ऐड करूंगा मैं, एक और सवाल, अगर सपोज ये जैसे अब्दुल रहमान मलिक भाई ने जैसे सवाल पूछा है, कि इनका तो जवाब आपने दे दिया, मगर मिलता जुलता सवाल है कि अगर बंदा पहली रकत में सूरत छोटी पढ़े और दूसरी में बड़ी सूरत पढ़े, पहली में छोटी और दूसरी में बड़ी, उसके अंदर भी ये कहा जाता है कि अगर आपने पहली में बड़ी पढ़ी है तो छोटी में उससे थोड़ा कम पढ़े, उसमें वंस अगेन बात यही होगी वो अफजल है, अगर लेकिन किसी ने इसके खिलाफ कर लिया नमाज हो जाएगी। बिल्कुल सही, वो तकरीबन वही वाली आ जाती है कि पहले जो है पिछली सूरत पढ़ ली और बाद में, दोनों में इंशाल्लाह मसला वही है कि नमाज हो जाएगी, लेकिन अफजल तरीका है कि उम्मीद है कि अब्दुल रहमान मलिक भाई को जवाब मिल गया होगा। अगर मजीद कोई सवाल होगा तो आप लोग भेज सकते हैं बाद में हमें, तो हम इंशाल्लाह ताला वो हजरत साहब से पूछ के और कोशिश करेंगे उसको वापस आप तक पहुंचाएं। तो नासिर भाई, मुल्तानी साहब, अरशद साहब, दुआ की तरफ चलें, क्या ख्याल है आपका? जी सर, एक आखिरी सवाल है मौलाना साहब, यहाँ स्टॉकहोम में कोई फैसिलिटीज है ऑनलाइन कुरान मजीद की, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ ऐसी तजवीज आपके जेर गौर है? स्टॉकहोम में बच्चों के लिए ऑनलाइन कुरान मजीद घरों में पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ इंतजाम आपने सोचा हुआ है इधर? जी, ऐसा है ना कि अभी तो फिलहाल बहुत सी, वैसे ही इसमें दो चीजें मैं इंशाल्लाह जल्दी वाइंड अप करता हूँ। देखें, वैसे जो मेरा ओपिनियन, अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात कर रहा हूँ, जो हमने अपने असातिज़ा से सुना, कि जो फायदा फिजिकल अपीयरेंस में होता है ना, यानी आप खुद मौजूद हो और आपको उस्ताद से डायरेक्ट जो नॉलेज मिल रहा हो, उसका जो फायदा होता है वो आपको ऑनलाइन में वो फायदा नहीं मिल सकता जी। एक बात है, लेकिन अब क्योंकि हालात इस वक्त तो है ही, वैसे भी ये था, लोगों को जो है ट्रैवलिंग का मसला ऑनलाइन पे वैसे ही बहुत जा रहे थे, और अब इन 2-3 महीने से तो हर चीज ही ऑनलाइन हो गई, जो नई ऑनलाइन होती थी और जो नई करनी थी वो भी ऑनलाइन। जी बिल्कुल। इस सूरत हाल में तो इंशाल्लाह जरूर ऑनलाइन है, कुरान क्लासेस भी हैं और काफी लोग स्टॉकहोम के अंदर भी कर रहे हैं,
اسٹاک ہوم کے باہر والے تو ایسے اویلیبل ہیں چاہے کہیں بھی ہو, ادھر تو ڈسٹینس کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا آن لائن میں, لیکن لینگویج کا مسئلہ ہو سکتا ہے. بھائی کسی کے پاس بچے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی نہیں ہمیں کسی پاکستان میں کسی سے نہیں پڑھنا کیونکہ لینگویج بیریئر ہے, تو ہمیں چاہتے ہیں کوئی ادھر والا پڑھائے جو ہمیں سمجھا سکے, جو ہمیں سمجھ سکے, جو کچھ اس کے ساتھ بھی سکھا سکے. عام طور پہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے. تو ہیں 2-3 ایسے ہیں انشاءاللہ. ایسا ہوگا نا کہ جو اس پلیٹ فارم سے ابو بکر بھائی ہمارے یا آپ ہیں, تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کو ڈیٹیلز فراہم کر دوں گا. اٹ سیلف میں تو نہیں پڑھا رہا, لیکن چند ہیں ہمارے سرکل والے جو ماشاءاللہ اس محنت میں لگے ہوئے, آن لائن پڑھا رہے ہیں باقاعدہ نا, کلاسز دے رہے ہیں قرآن ٹھیک ہے کی. جی, ماشاءاللہ, زبردست جی, ماشاءاللہ, بہت اچھا مولانا صاحب آپ سے بات چیت ٹھیک کی. ہے آپ کی جی جو انفارمیشن عوام کو دی, عوام سے بہت جی فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آئندہ بھی ہمارے پروگرام میں آ کر عوام کو اسی طریقے سے انفارمیشن دیتے رہیے گا. اور چلتے ہیں دعا کی طرف. ابو بکر بھائی بیٹھے. ہاں اچھا, ایک میں سے پہلے کہوں گا کہ جیسے سپوز بہت سے لوگ ہوں گے جن کی بچیاں وغیرہ ہیں, وہ مگر جس جگہ پر اویلیبل نہیں ہے کوئی عورت پڑھانے والی, اور اسٹاک ہوم کی بات کر رہا ہوں میں, تو اس میں ڈیفینیٹلی بہت سے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو, چلو بچوں کی سمجھ بچیوں کو نہ بھیجا جائے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں میں زیادہ طور پر کہوں گا, میں سمجھتا ہوں امانتاً یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو, مجھے اس دن پتا چلا کہ ہمارے جو پاک یونٹی کے جو میسنجر پر بہت زیادہ ایسے میسیجز آتے ہیں جو اس طرح کی بچیے ہیں, اور لڑکے بھی ہیں مگر خواتین بھی ہیں, حضرات بھی ہیں, جو یہ پڑھاتے ہیں اسکائپ وغیرہ پر یا جیسے بھی آن لائن. تو اس میں اگر کوئی اپنی بیٹی کو, بچی کو پڑھانا چاہتا ہے اس طرح, تو وہ اویلیبلٹی ہے, آپ ہمیں بھیج دیں, یا سپوز ایک کمنٹ کر کے لکھ دیں ایک وہ نوٹس یا سپوز جو بھی جیسے اس کو پوسٹ کو, تو ڈیفینیٹلی وہ بہت سے لوگ ہیں جو اکثر بھیجتے ہیں. تو یہ ہے کہ چلے اگر سپوز کسی کی, مگر میری اگر بیٹی ہے وہ گھر میں پڑھتی ہے, تو اسی طرح کی کوئی بہن کو اس طرح کی ہے جو ضرورت مند, وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں, چلے تھوڑا سا وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو مسئلہ یہ کہ ڈیفینیٹلی اگر آپ کے پاس اس طرح کی پاسبلٹی ہے, جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ وہ پڑھاتے ہیں بچوں کو یا بچیوں کو عورت پڑھاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی تو ٹھیک ہے سر, دعا کی طرف چلتے ہیں. بھائی تو ناصر بھائی آپ سے درخواست ہے کہ اجتماعی دعا اگر ہو جائے, اس میں جو اسپیشلی عارف صاحب ان کے لیے, چونکہ کرونا کے حوالے سے ہم نہیں پہنچ سکتے تھے, بہت سے لوگ جو آنا چاہتے تھے تو وہ نہیں آ سکے دعا کے لیے, اور اس کے بعد یہاں جناز گاہ میں. تو یہ ہے کہ اگر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں آن لائن ہونے کا, تو اس میں یہ کہ وہ دعا اگر جو لوگ بھی فوت ہو چکے ہیں ابھی تک, یا جو بیمار ہیں, یا جن کی کوئی نیک خواہشات ہیں, اللہ تعالیٰ پوری کرے, تو پلیز. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا أرحم الراحمين, يا أول الأولين, يا آخر الآخرين, يا راحم المساكين. یا اللہ ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آسان فرما. یا اللہ پورے امت مسلمہ پہ, پوری انسانیت کا ہے, یا اللہ ان کو آسان فرما. یا اللہ جہاں دنیا میں اس دنیا سے گزر چکے ہیں, یا اللہ ان کی مغفرت فرما. جو خاص طور پہ اس وائرس سے وقت تو آپ نے طے کیا تھا, یا اللہ جو ذریعہ وائرس بنا, اور کیونکہ یہ بیماری اور یہ تعاون, اور اس میں آپ نے فرمایا کہ شہادت, تو یا اللہ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما جس کا آپ نے فرمایا. یا اللہ جو اس وقت بیمار ہیں گھروں میں, یا اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. گھر والوں کے لیے معاملات آسان فرما. جو یا اللہ مقروض ہو چکے ہیں ان حالات کی وجہ سے, ویسے مقروض ہیں جو کاروباری لحاظ سے جو افیکٹڈ ہیں, یا اللہ جو متاثر ہیں, یا جو اپنے نوکریوں کی وجہ سے, جو کام کی وجہ سے متاثر ہیں, یا اللہ سب کے لیے آسانی فرما. یا اللہ جو رمضان کا مہینہ ہے جو گزر چکا,
یا اللہ اس پہ ہمیں جو ہے شرمندگی اور ندامت نصیب فرما کہ جو وقت گزار دیا یا اللہ اس کو اب جو آگے کا وقت ہے یا اللہ اس کو صحیح گزارنے کی صحیح لگانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہ جو 2 ہفتے ہیں یا اللہ جو باقی ہیں کم و پیش یا اللہ ایسا ہم ایسا اس وقت کو لگائیں کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقت اور یہ گھڑیاں ایسی ہیں کہ جو ہے یہ مغفرت کی ہیں رحمت کی ہیں اور یہ ایک وقت ہے ہمارے لیے جس سے ہمیں جو ہے آپ کا قرب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو سکتی ہے اللہ میں وہ نصیب فرما یا اللہ پورے امت مسلمہ میں جو جہاں ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کا آسان فرما یا اللہ جو قرض دار ان کو قرض کو دور فرما جو پریشان ان کی پریشانیوں کا آسان فرما یا اللہ جتنے اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما یا اللہ خصوصاً میرے والد یا اللہ جو آج سے 1 مہینہ پہلے یا اللہ اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کا صدمہ تو بہت زیادہ ہے لیکن یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ ان کے سارے مرحلات آسان فرما پیچھے رہنے والے فرما یا اللہ جتنے اس دنیا سے گزر چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ ہم سب کو یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا اللہ دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا اللہ اسلام پہ زندگی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو یا اللہ جو رمضان کا وقت ہے یا جو رہ یا بقیہ اس کو صحیح لگانے کی توفیق عطا فرما اور قرآن سے تعلق جو آپ نے فرمایا قرآن کا مہینہ ہے تو ہمیں قرآن سے تعلق نصیب فرما اور جیسا آپ نے فرمایا روزے کا مقصد تقوی ہے تو ہمیں وہ تقوی حاصل نصیب فرما اور یا اللہ سب کو جو ہے اپنے وقت کی اور اپنی صحت کی قدر نصیب فرما اور اسی طرح اللہ ہماری سب کی دعاؤں کو جائز حاجاتوں کو مرادوں کو قبول فرما جو دعا کا کیسے یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما جو سن رہے نہیں سن رہے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ناصر بھائی جزاک اللہ اللہ کو خوش رکھیں انشاءاللہ ہوپ فلی ہمارا وہ ارشد صاحب سے بات ہوئی تھی تو شاید آپ کو زحمت دیتے رہیں گے نیکسٹ فرائیڈے یا اس طرح کر کے کچھ وہ آپ سے وہ کر لیں گے رابطہ تو ارشد صاحب کوئی چیز ٹھیک ہے بھائی جزاک اللہ جی ماشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں نئے مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ اجازت دیجیے اپنا دھیان رکھیے والدین کی عزت کیجیے بہن بھائیوں کا دھیان رکھیے وائرس سے اپنا دھیان کریے اپنا بال بچوں کا بہن بھائیوں کو ملک کا جدھر رہتے ہیں جدھر جاتے ہیں اپنا دھیان رکھیے سب کا دھیان رکھیے پاکستان زندہ باد السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر